السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ آج ایک ایونٹ ہے جو کہ CXO گلوبل فورم نے ارینج کرایا ہے اور یہ ہے ایلیویٹ کے نام سے۔ بیسکلی یہ ٹیک کمپنیز اور ڈیفرنٹ کمپنیز کو بلایا گیا ہے ایک ہی روف کے انڈر کراچی میں، اور جہاں یہ نیٹ ورکنگ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے پروڈکٹس کو ایگزیبٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ادھر ایک کمپنی ہے جو ایوارڈ وننگ کمپنی ہے ریاض ٹیک کے نام سے، اور ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ بہت ہی خاص ہے۔ تو ان کا جو ٹیکنیکل جو پرسن ہیں ان سے میں آج انٹرویو کر رہا ہوں تاکہ وہ ٹیکنیکل اسپیکٹ سے بتا سکیں اپنے پروڈکٹ کے بارے میں، اور ان کا پروڈکٹ کا نام ہے آئی ہیلتھ کیور۔ جی السلام علیکم، کیا حال ہے عمر فاروق صاحب؟ خیریت سے آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ اچھا عمر فاروق صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی اس کمپنی میں کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور اپنا کچھ بیک گراؤنڈ بھی بتائیے گا۔ بیسیکلی ریاض ٹیک ایک سافٹ ویئر کمپنی ہے اور ہیلتھ ٹیک کی ڈومین کے اندر ہم کام کر رہے ہیں۔ ہماری اپنی ایک پروڈکٹ ہے اور ہیلتھ کیئر کے اندر ہی جتنی بھی فیلڈز ہیں ہم ان کو کور کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل HMS ہے، آکوپیشنل ہیلتھ ہے، ٹیلی میڈیسن ہے، یا ہوم ہیلتھ میڈیسن ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہم ان کو کور اپ کر رہے ہیں۔ اور بیسیکلی میں ایز اے چیف انفارمیشن آفیسر ریاض ٹیک کو سرو کر رہا ہوں، اور اس کی جتنی بھی چیزیں جو ہے نا ٹیکنالوجی کے ٹرینڈز ہیں یا پروڈکٹ کے اندر انہینسمنٹ ہے، جو ہماری پروڈکٹ ہے اس کی آپٹیمائزیشن ہے، یا فار ایگزامپل بیسیکلی پاکستان یا جو بھی باہر کی مارکیٹ جہاں ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں، ہر مارکیٹ کی جو پرابلمز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا، پھر ان کو سالو کرنے کے لیے اس کے اعتبار سے پلان کرنا، وہ سارا کچھ جو ہے نا میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ۔ جی بیسک میں نے کمپیوٹر سائنس کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد ایز اے ڈیو آپس انجینئر جو ہے میں مارکیٹ میں سرو کرتا رہا ہوں، اور اب جو ہے نا یہاں ایز اے CIO کام کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ کی جو کمپنی ہے، جو آپ کے CEO ہیں یا جن کا بھی یہ ویژن تھا، تو آخر انہوں نے یہ ہیلتھ سیکٹر کو یا ہاسپٹل کی جو مینجمنٹ ہے اس کے حوالے سے ہی انہوں نے کیوں فوکس کیا اس کے اوپر؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں بیسیکلی مارکیٹ کے اندر مختلف چیزیں ہیں، لوگ مختلف کام کر رہے ہیں۔ ہمارا اس کو چوز کرنے کا جو پرپس تھا وہ بیسیکلی یہ تھا کہ جو پاکستان کے اندر خاص طور پہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کے حالات بہت برے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہاسپٹل کے اندر پیشنٹس کو بہت جو ہے نا بری طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز یا جتنا بھی یہ جو خاص سیکٹر ہے نا، اس کے اندر کسی طرح کی آٹومیشن نہیں ہو رہی تھی، اور ایکچولی جو ہمارا پرپس تھا وہ تو بیسیکلی یہ تھا کہ ہم نے جو ہمارا اینڈ یوزر سب سے نچلے لیول پہ اینڈ یوزر ہے وہ ہمارا پیشنٹ ہے، تو ہم کسی طرح سے ان پیشنٹس کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ یہ کم وقت کے اندر ایک اچھے طریقے سے ہاسپٹل کے اندر اپنی بیماری کا علاج کروا سکیں۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر اصل یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ نے بیماری کا علاج کروا لیا، بلکہ اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس بیماری کو کس طرح سے ڈائگنوز کیا، اس کے اوپر R&D کی، اور اس روٹ کاز کو آپ نے نکالا جس کی وجہ سے ایک خاص علاقے کے اندر وہ بیماری پیدا ہو رہی تھی۔ تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو فوکس کرتے ہوئے جو ہے نا ہم اس پروڈکٹ کے اوپر کام کرنا شروع کیا کہ مارکیٹ کے اندر خاص طور پہ پاکستان کے اندر ہم کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں اس چیز کے اندر کہ جو روٹ کازز ہیں ان کو نکال کے ان کے اوپر ورکنگ کی جائے۔ ہم نے کچھ اسی حوالے سے ریسرچ سینٹرز کے ساتھ بھی کام کیا، خاص طور پہ کارڈیک کے اندر، اور ان چیزوں کے اندر انہینسمنٹ لے کر آئے تاکہ پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی یہ جو خاص طور پہ ہیلتھ کا سیکٹر ہے اس میں ہماری کچھ کنٹریبیوشن ہو جائے۔ اچھا، یہ جو راولپنڈی کا جو ہاسپٹل ہے جو آپ نے ذکر کیا کارڈیولوجی والا، تو آپ کے سسٹم کے آنے سے پہلے وہاں کیا لوپ ہولز تھے، اور آپ کے سسٹم کو انسٹال کرنے کے بعد کیا ان کو فائدہ ہوا، کتنا فائدہ ہوا؟ جی بیسیکلی ایسے ہے، دیکھیں کہ پاکستان کے اندر پچھلے کچھ عرصے کے اندر کارڈیک کی جو بیماری ہے بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ تو ہمارے جو CEO ہیں میجر عبداللہ، انہوں نے دیکھا کہ اس چیز کے اندر پاکستان کے اندر کوئی بھی کام نہیں کر رہا، خاص طور پہ اس بیماری کے اندر۔ تو بیسیکلی انہوں نے جو ہے وہ خاص طور پہ اس وقت کارڈیو کو جو ہے نا وہ ٹارگٹ کیا، اور اس کے اوپر R&D شروع کی، اس کی روٹ کازز ساری چیزوں کے اوپر R&D کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہماری بیسیکلی ریزالو اس وجہ سے نہیں ہو پاتی کہ ہاسپٹلس کے پاس وہ پچھلا ریکارڈ ہی نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل ایک پیشنٹ آیا، اس وقت اس کی کیا کنڈیشن تھی، اس کے بعد فردر جو ٹریٹمنٹس کیے، اس کے بعد نیکسٹ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، تو پچھلی پوری جو ہے نا وہ ایک جرنی ہوتی ہے پیشنٹ کی جس کو دیکھا جاتا ہے، جس کی بیس کے اوپر ڈاکٹر ٹریٹ کرتا ہے۔
تو ہاسپٹل کے اندر وہ مل نہیں سکی ہمیں، کہیں بھی اس کا ریکارڈ مینٹین ہوتا ہے تو وہ پیپر کے اوپر ہوتا ہے، اور پیپر کو مینٹین کرنا یا وہ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ خود سمجھتے ہیں اس چیز کے اندر کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ان پیپر کے ریکارڈز کو جب ایک دفعہ بنا دیا جاتا ہے تو پتہ نہیں وہ کہاں گم ہو جاتے ہیں. تو پھر ہم نے اس چیز کے اوپر کام شروع کیا کہ سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو آٹومیٹ کریں تاکہ وہ جو روٹ کاز ہم نکالنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے جو درکار چیزیں ہیں وہ ہمیں مل سکیں. تو اس پہ ہم نے کام شروع کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ جو ڈاکٹرز کو اور پیشنٹس کو پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں. فار ایگزامپل آئی سی یو کے اندر ایک پیشنٹ ہے اور ڈاکٹر کہیں دور بیٹھا ہوا ہے تو ڈاکٹر اس پیشنٹ کی کنڈیشن سے واقف نہیں ہے. فار ایگزامپل کوئی جو ہے نا وہ ایمرجنسی کیس بن جاتا ہے تو وہاں سے کال کی جاتی ہے، ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں. بیسیکلی آئی سی یو کے پیشنٹس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کے اوپر آپ کو کنٹینیوس مانیٹرنگ کرنی ہے. تو وہ مانیٹرنگ جو ہے نا وہ اس کے لیے آپ کو ایک سسٹم چاہیے بیسیکلی. تو ہم نے ان سب چیزوں کو پھر دیکھا، اور پھر اس کے بعد مطلب اب ہمارے سسٹم کے تھرو ڈاکٹر گھر بیٹھے اپنے آفس کے اندر بیٹھے جو ہے نا مانیٹرنگ کر رہا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی پلس کہاں پر ہے، کیا چل رہا ہے. کوئی ایمرجنسی کیس بن جاتا ہے تو فوراً سے اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے. اسی طرح سے جو پریویس ریکارڈ ہے اس کی بیس کے اوپر ہم ایگزامینیشن کرتے ہیں، R&D کرتے ہیں، میڈیسنس کی پریڈکشن ہے. اس کے بعد جو بیسیکلی پہلے ہاسپٹلس کے اندر جو ریڈیولوجی کی جتنے بھی چیزیں ہیں ان کے جو ٹیسٹ تھے وہ بہت ایک ڈیفیکلٹ کیس بن جاتا تھا. فار ایگزامپل آپ نے MRI کروائی ہے تو MRI کی رپورٹس کے لیے پہلے آپ CDs بنوائیں، پھر ان کو جا کر آپ جو ہے نا وہ کروائیں، رائٹ کروائیں، مختلف چیزیں تھیں. اس کے بعد آپ جا کر جو ہے نا وہ اسپیسیفک چیزیں اس کے وہ پرنٹ کروائیں، وہ سب کچھ. تو ہم نے اس کو آٹومیٹ کر دیا. پیکس کے نام سے ہم نے ایک سسٹم بنایا جس کے اندر ہمارے سسٹم کے اندر ہی جو ہے نا آپ وہ پوری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ایک اینگل سے، ہر ایک اینگل سے جو ہے نا وہ جو رپورٹ ہوتی ہے اس کو آپ انالائز کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ وہ ایڈوانسمنٹس ہیں جن کو ہم نے دیکھا کہ یہ لیک کر رہی تھی، کیونکہ جس کی وجہ سے بیسیکلی نہ تو پیشنٹ صحیح ڈائگنوز ہو پاتے تھے اور نہ ہی ہم وہ جو روٹ کاز بیماری کی تھی جس تک ہم پہنچنا چاہ رہے تھے ہم اس تک پہنچ سکتے تھے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو اگر ریسرچ کرنی ہے، R&D کرنی ہے تو آپ کو ڈیٹا چاہیے جس کے اوپر آپ R&D کرتے ہیں. تو وہ ڈیٹا کسی سسٹم کے اندر ہی اکٹھا ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا، ریسرچ کی، اور اس کے بعد ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا. اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ AI بھی آپ لوگ یوز کر رہے ہیں، اس کی بھی ہیلپ لے رہے ہیں، تو آپ مزید کیا ایڈوانسمنٹ اپنے سافٹ ویئر میں لے کے آ رہے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر مزید یہ ایڈوانسمنٹ آنے والی ہے؟ آپ کے سافٹ ویئر کے اندر کیا امپروومنٹ آنے والی ہے؟ بیسیکلی ہم آج کل آکوپیشنل ہیلتھ کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر کچھ AI بیسڈ ماڈل بھی انٹروڈیوس کیے ہیں، جیسے میڈیسنس کی پریڈکشن ہے. اس کے بعد اب ایک ڈاکٹر کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا لکھے. فار ایگزامپل وہ OT سے نکلا تو اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ اس پورے کیس کو رائٹ کرے، اس کو لکھ کر دے. تو اس کے لیے ہم نے AI ماڈلز انٹروڈیوس کیے جو بیسیکلی وائس ٹو ٹیکسٹ کنورٹ کرتے ہیں چیزیں. اسی طرح سے ہم اس کے اندر اور بھی AI ماڈلز انٹروڈیوس کر رہے ہیں جن کے ذریعے ہم جو ڈیٹا کے اوپر انالیسز ہے یا R&D کا کام ہے اس کو آسان کیا جا سکے. اس کے بعد بیسیکلی ہیلتھ سیکٹر کے اندر جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو لیب کے ٹیسٹس ہیں یا جتنی چیزیں ہیں اس کے اندر بیسیکلی جو ریکارڈ ہے وہ بہت اس وے میں مینٹین نہیں کیا جاتا جس کو بعد میں ریسرچ اور R&D کے حوالے سے ہم یوز کر سکیں. تو ہم نے اس چیز کو آٹومیٹ کیا، اس چیز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ابھی ہمارا ارادہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم ان فیوچر اپنا ایک آپریٹنگ سسٹم بھی لے کر آئیں. ہیلتھ کیئر کے اندر ہی پاکستان کے اندر ایسی کوئی پروڈکٹ نہیں ہے اور نہ ہی ہم کسی ایسی چیز کے اوپر کام کیا آج تک. تو ہمارا فیوچر گول ہے کہ ہم جو ہے نا آئی ہیلتھ کیئر کے لیے ہی ایک آپریٹنگ سسٹم بھی لانچ کریں تاکہ یہاں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جتنی بھی مشینری ہے، جتنا بھی ہم یوز کر رہے ہیں وہ باہر سے ہم جو ہے نا امپورٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کی اپنی ایک پروڈکٹ بھی ہم لانچ کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے جس پہ ہم کام چل رہا ہے الحمدللہ. جو آپ کا سافٹ ویئر ہے وہ تو ہیلپ کر رہا ہے مینجمنٹ کو ہاسپٹلس کی، صحیح نا؟ اور اسی طریقے سے جو وہاں کا جو سٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں، ٹیکنیکل سٹاف ہے، ان کو ہیلپ کر رہا ہے. لیکن جو پبلک ہے، جو پیشنٹس ہیں جو وہاں جاتے ہیں، تو اکثر ہی دیکھا گیا ہے کہ بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں بھی لوگوں کو شکایت یہ ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں لوٹ رہے ہیں، بلا وجہ کے ٹیسٹ وغیرہ کرا رہے ہیں. تو ایسا کوئی آپ کے سافٹ ویئر کے اندر کوئی ایسی چیز ایڈ ہو سکتی ہے کہ جس سے جو پیشنٹ ہے اس کو بھی ایک مطلب رپورٹ مل رہی ہو کہ بھئی جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا اور آپ سے وہی ٹیسٹ کروا رہا ہے یا وہی چیزیں کرا رہا ہے جو ایکچولی ہونی چاہیے؟ تو کیا اس کے اوپر بھی کام کیا جا سکتا ہے؟
جی بیسیکلی دیکھیں اس کے اندر اصل میں تو جو رول پلے ہوتا ہے وہ ڈاکٹرز کا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی پرسکرائب کرنا ہے، وہی ٹیسٹ ہوں گے، وہی سارا کچھ ہوگا. تو اس میں جو مینجمنٹ لیول کے اوپر جو ایک مانیٹرنگ ہوتی ہے، کچھ ٹولز ایسے ہم نے اس کے اندر ڈالے ہیں کہ جس کے اوپر بیسیکلی ایک اسپیسیفک ڈیزیز کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ فلاں ٹیسٹ ہو سکتے ہیں، فلاں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، فلاں چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم نے کچھ پیرامیٹرز ایسے ڈالے ہیں اس کے اندر جس کی وجہ سے کچھ حد تک تو اس کو مانیٹر کیا جا سکتا ہے. اور لیکن اس کے اوپر مینجمنٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس سسٹم کو یوز کرتے ہوئے، بیسیکلی کہ سسٹم پورا بتاتا ہے کہ فلاں پیشنٹ کے ساتھ ہم نے کیا ٹریٹ کیا، فلاں پیشنٹ کے ساتھ کیا ٹریٹ کیا، فلاں ڈیزیز کے اندر ہم نے یہ ذرا راستہ اختیار کیا، فلاں ڈیزیز کے ہم نے یہ ٹیسٹ کیے. تو جہاں چینج آ رہا ہوتا ہے، جہاں ویریشن آ رہی ہوتی ہے سیم چیزوں کے اندر، تو پھر وہاں مینجمنٹ کا رول بنتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر ایکشن لے، ان چیزوں کے اوپر پلے کرے. تو اس چیز کو آٹومیشن کرنا تو واقعتاً ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے، ہم اس کے اوپر کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس حد تک تو آٹومیشن نہیں ہو سکی کہ فلی اس کو جو ہے نا وہ ہم سیکیور کر سکیں اس چیز کے اندر. لیکن ہم اس حد تک اس کو لے کر جا چکے ہیں کہ ہم اس کی پوری مانیٹرنگ کر رہے ہیں، پورا اس کا انالیسز ہوتا ہے وہ سب کچھ. لیکن وہ جب تک مینجمنٹ اس کو پورا جو ہے نا وہ نہیں دیکھے گی تو تب تک ابھی تو فی الحال یہ صورتحال ہے کہ ابھی اس میں اتنی کوئی مطلب وہ چیز نہیں ہے. اچھا، آپ کا جو مین جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں مونوپلی آپ کی، وہ یہ کہ آپ کا جو سسٹم ہے وہ کوئی بھی مشین آتی ہے باہر سے تو آپ کی سسٹم جو ہے انٹیگریٹ ہو جاتا ہے اس مشین کے ساتھ. تو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کے پاس سافٹ ویئر کے اندر یہ چیز موجود ہے لیکن دوسری جو کمپنی سافٹ ویئر کمپنیز ہیں ان کے پاس یہ نہیں ہے؟ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو ٹیکنیکلی ذرا اس کو سمجھائیے گا. دیکھیں اصل میں کیونکہ ہم ایک اسپیسیفک کسی ڈومین کے اندر کام کر رہے ہیں تو ہم نے یہ پرابلم بھی پاکستان کی مارکیٹ کے اندر دیکھا ہے کہ یہاں جو مشینری باہر سے امپورٹ ہوتی ہے، فار ایگزامپل ہم روش کے مشینری امپورٹ کرتے ہیں، تو اس کو کسی بھی سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے اس کا انالیسس کرنا، وہ سب چیزیں کرنا. فار ایگزامپل ایکو کے مانیٹرز ہیں جو بیسیکلی آئی سی یو کے اندر یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکو مانیٹرز ہوتے ہیں. اب وہ مانیٹرز اس اسپیسیفک جگہ کے اوپر تو آپ کو ساری ڈیٹیلز بتا رہے ہیں، لیکن وہ ڈیٹیل ہمارے سسٹم کے اوپر بھی آئیں یا جو لوگ مارکیٹ کے اندر سسٹم یوز کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی آئیں، اس کو انٹیگریٹ کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا پاکستان کی مارکیٹ کے اندر. اور اس کا سلوشن پاکستان کے اندر جو چل رہا تھا وہ یہی تھا کہ لوگ باہر سے ڈیولپرز بلاتے، باہر سے انجینئرز بلاتے جو اس سسٹم کو جو ہے نا انٹیگریشن کرتے، اور اس کے اندر 6-8 مہینے 4 مہینے کا وقت لگ جاتا، اور آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک بہت لمبا پروسیس آپ نے ریکویسٹ کرنی ہے، ایک لمبا پروسیس تھا. تو ہم نے اس پرابلم کے سلوشن کے اوپر R&D کی اور اس کے اوپر ہم نے ایک اپنا انٹرفیسنگ چینل بنا لیا جس کے ذریعے ہم ان تمام مشینوں کو انٹیگریٹ کر لیتے ہیں اپنے سسٹم کے ساتھ. تو اس میں ہم نے بہت ورکنگ کی، کافی ایکسپیریمنٹس کیے، کافی چیزیں کی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آپ مارکیٹ کے اندر ایک پرابلم کو سمجھتے ہیں، اس کے اوپر R&D کرتے ہیں تو آپ اس کا سلوشن بھی نکال لیتے ہیں. تو مارکیٹ کے اندر ابھی کیونکہ لوگ اس پرابلم کو سمجھ نہیں رہے، مارکیٹ کے اندر جو لوگ بہت ایکسپیرینس رکھتے ہیں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایک بہت بڑی ڈیپینڈنسی ہے، اس کے اندر کاسٹ بھی لگتی ہے، آپ کا وقت بھی لگتا ہے، چیزیں بھی ضائع ہوتی ہیں. تو اس چیز کے اوپر کیونکہ ہم نے کام کیے تو اس وجہ سے ہم جس کو پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم نے سولوشن بنایا اس کا. دیکھیں بیسیکلی جب بھی کوئی مشین بنتی ہے نا تو انٹیگریشن کے لیے بیسیکلی وہ جو ہے نا ڈرائیورز بنا لیتے ہیں. ہر مشین کا اپنا ڈرائیور ہوتا ہے جو یوز کرتے ہوئے آپ اس مشین کو انٹیگریٹ کرتے ہیں. تو اب یہ پورا کام ہے اس کو سمجھنا اور اس کی انٹیگریشن کیسے ہوگی. تو کیونکہ ہر مشین بنانے والے مینوفیکچرر نے اس کا ڈرائیور ساتھ دیا ہوتا ہے تو ہم اسی ڈرائیور کو یوز کرتے ہوئے بیسیکلی انٹیگریشن کرتے ہیں. ہم کوئی مشین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے مشین یا اس کی کنفیگریشنز کے اندر فرق پڑے، بلکہ ہم ان دی گئی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ایک ایسا چینل بنایا ہے جو ہمارے سسٹم اور اس مشین کے درمیان جو ہے نا انٹرفیسنگ کر دیتا ہے ایزیلی. اچھا، ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ یہ جو انٹیگریشن کرتے ہیں مشینز کے ساتھ، ظاہری بات ہے یہ جو اتنی مہنگی مشینز ہوتی ہیں کسی بڑے برانڈ کمپنیز کی ہوتی ہیں، اور کوئی جرمنی کا پروڈکٹ ہوگا، کوئی اور جاپان کا ہوگا، امریکن ہوگا، تو یہ جو کمپنیز ہیں جب آپ لوگ یہاں یہ سروس پرووائڈ کر دیتے ہیں انٹیگریشن والی، تو ان کو اعتراض تو نہیں ہوتا اس بات کے اوپر کہ بھئی آپ کیوں ان کے برانڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں؟ مطلب نہیں، بالکل ایشو نہیں ہے. دیکھیں ان کے لیے تو ہمیں ایک سہولت ہے، ان کے لیے ہم آلریڈی کام بھی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل جو باہر سے مشینز یہاں بھیجتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک ہیڈک ہے کہ وہ یہاں سے اپنے انجینئرز بھیجیں، یہاں آ کر وہ چھوٹا سا پرابلم ہے اس کو سالو کریں، تو اس کے اوپر ان کی بھی اچھی خاصی کاسٹ آتی ہے. تو ہم ان کے لیے بھی آلریڈی کام کر رہے ہیں، ہم ان کے بہاف کے اوپر ہم یہاں مشینز کو انٹیگریٹ بھی کرتے ہیں، ان کے لیے کام بھی کرتے ہیں. تو ان کے لیے ایز ہم
جو ہے نا ان کو بھی ہم ایک سہولت دے رہے ہیں, ان کے لیے بھی ہم ہیلپ فل ہیں یہاں پر اس مارکیٹ کے اندر. تو یہ تو ایک اچھا سائن ہے کہ آپ نے پاکستان کی مارکیٹ کے اندر ایک ایسی چیز لے آئے ہیں جس کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور جس کے لیے آپ باہر ڈیپینڈنٹ ہو رہے تھے. باہر کے لوگوں کے لیے بھی ایک ہیڈک تھا کہ وہ یہاں آ کر اتنی چھوٹی سی چیزوں کے لیے جو ہے نا اتنی کاسٹ لگائیں, اتنا ٹائم لگائیں. تو یہ تو سب کے لیے ایک جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ اچھی چیز ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ ہم استعمال میں لائیں, زیادہ سے زیادہ اس کے یوز کیسز کو ہم یوز کریں تو فائدہ ہوگا اس کا. اچھا, اے آئی جو ہے آج کل جو ہے اس کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے کہ اے آئی سے ہم لوگ ایک نیا مطلب لیپ لیں گے ٹیکنالوجی میں یا لے رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا سافٹ ویئر جو ہے وہ کس لیول تک جا سکتا ہے ایڈوانسمنٹ اے آئی کی مدد سے؟ جی, بیسیکلی ہمارا اس کے اندر جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں تمام چیزوں کو آٹومیٹ کریں. آٹومیٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے پرسکرپشنس کو آٹومیٹ کر دیا, ہم نے جو پریڈکشنز تھی ان کو آٹومیٹ کر دیا. اب ہم جانا چاہ رہے ہیں جو انالیسس ہے اور جو R&D ہے اس پروسیس کو آٹومیٹ کیا جائے. پھر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یا ہاسپٹل کے جتنے بھی باقی فیلڈز ہیں ان سب کے اندر جو ہے نا آٹومیشن لے کر آئیں. فار ایگزامپل لیب کا پروسیس ہے, لیب کا پروسیس ابھی بھی انہی چیزوں کے اوپر چل رہا ہے, اس کے اندر کوئی اے آئی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی ماڈل نہیں ہے. یا فار ایگزامپل ہاسپٹل کے اندر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اپوائنٹمنٹ ابھی بھی جو ہے نا وہ نارمل طریقوں سے ہوتی ہے. تو ہم ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ آٹومیشن کے اوپر کام چل رہا ہے ہمارا, اور ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ ہم ہر چیز کے اندر جتنی آٹومیشن لا سکتے ہیں ہم اس کو کریں. اصل میں یہ جو فیلڈ ہے یہ تھوڑی سی سینسٹیو ہے باقی چیزوں کے اعتبار سے. فار ایگزامپل اس کے اندر ہر جگہ تو آپ اے آئی کو یوز نہیں کر سکتے کیونکہ سینسٹیو ڈیٹا ہے, پیشنٹس کی زندگی کا سوال ہوتا ہے. آپ کے تھوڑے سے چھوٹی سی مسٹیک سے جو ہے نا ایک بہت بڑا رسک کریٹ ہو سکتا ہے. تو وہ تمام جگہیں جہاں سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے, سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں, وہاں تو آپ اے آئی انٹروڈیوس نہیں کر سکتے. مطلب وہاں رسک ہے, اس کو جب تک ایک کیلکولیٹڈ حد تک جو ہے نا وہ ٹیکل نہ کر لیا جائے تو ہم اس کے اوپر تب تک کام کریں گے انشاءاللہ. فار ایگزامپل ابھی آئی سی یوز کی مانیٹرنگ ہے, یہ مینول چلتی ہے. آئی سی یو کے پیشنٹس کو مینول مانیٹر کیا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ فار ایگزامپل جو ایمرجنسی کنڈیشنز ہیں یہ کب آ جائیں کسی کو نہیں پتہ ہوتا نا. تو ان سب چیزوں کی آٹومیشن پہ ہم کام کر رہے ہیں, کس طرح کی اس کی مانیٹرنگ بھی آٹومیٹ ہو رہی ہے, اس کی مانیٹرنگ کو آٹومیٹ کیا جائے. اے آئی ماڈلز ایسے بنا لیے جائیں جن کے ذریعے وہ مانیٹرنگ آٹو چل رہی ہو اور وہ خود پریڈکٹ کریں کہ یہ پیشنٹ کی کنڈیشن جو ہے نا وہ ایمرجنسی کی طرف جا رہی ہے یا خطرناک حد تک جا رہی ہے, تو اس کا اس اعتبار سے پھر ٹریٹمنٹ کیا جائے. تو ان سب چیزوں پہ الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں آلریڈی. میرا آپ سے آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹیکنیکلی کیسے اپنے پوٹینشیل کلائنٹس کو قائل کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ اویل کریں, لیں, اور ٹیکنیکل اسپیکٹ سے آپ ان کو سمجھائیں؟ دیکھیں اس کے اندر جیسے میں نے بات کی کہ اس کے اندر نہ صرف ہاسپٹل مینجمنٹ کے لیے ایک جو ہے نا فیسیلیٹیشن ہے بلکہ کسٹمرز کے لیے بھی ایک فیسیلیٹیشن ہے, ان کا اچھا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک یوز کیس رکھتا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہمارے پاس آیا تو ڈاکٹر نے اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے. تو پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ اس کی پرانی جرنی کے اوپر ہوتا ہے. وہ جرنی کہاں سے آئے گی؟ اب مثال کے طور پہ میں کہیں جگہ گیا تو میرے پاس پرانی جرنی نہیں تھی, تو کیا میرا ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا یا میرے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے جائیں گے؟ تو یہ سارے کام ہمارے اسپتالوں کے اندر ہوتے ہیں, ہمارے ہاسپٹلس کے اندر ایک نارمل روٹین ہے جس کو پریکٹس کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر ہمارے سسٹم کو آپ یوز کریں تو ان ساری چیزوں کو آپ ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں. ہمارے سسٹم کے اندر ایزیلی تمام پچھلا ریکارڈ اویلیبل ہے, تمام پچھلے ٹیسٹ وغیرہ جو بھی پچھلی پیشنٹ کی تمام جرنی ہے اس کو ایزیلی گو تھرو کیا جا سکتا ہے. فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ بیسیکلی دیکھیں مینجمنٹ کے لیے سب سے زیادہ جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان کے لیے ایک اچھی انکم جنریٹ کرنا, جو کہ ابھی فی الحال ہاسپٹل جو ہے نا وہ پیشنٹس کے ذریعے جنریٹ کرتے ہیں. اس میں بہت اور پوائنٹس ہیں, بہت اور چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے ایکسپینس کو ہم مینٹین کر لیں. جو ہماری چیزیں ضائع ہوتی ہیں ان کو اگر ہم مینٹین کر لیں تو بھی ایک اچھا ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل ہاسپٹل کی جو لیبز ہیں یا فار ایگزامپل ہاسپٹل کی جو پوری انوینٹری ہے اس کو کس طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے, اس کو کس طریقے سے ہم استعمال کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا کویسچن ہوتا ہے کہ ویسٹ تو نہیں ہو رہا. اور یوزلی جو نارمل پریکٹسز ہیں وہ ہاسپٹل کے اندر بہت بڑی ویسٹیج چل رہی ہوتی ہے. ان ساری چیزوں کو کور اپ کرنا. پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پیشنٹ کی ریٹینشن ریٹ کیا ہے. میرے پاس میرا جو یوزر ہے یا جو پیشنٹ ہے وہ دوبارہ کیوں آئے گا اگر میں نے اس کو ایک اچھی فیسلٹی نہیں دی. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر ہاسپٹلس کے لیے ایک بہت اچھا جو ہے نا سسٹم چاہیے ہوتا ہے اور ہاسپٹل کو, اور اگر وہ اس کے اوپر جاتے ہیں تو ہاسپٹل کے لیے بھی, پیشنٹ کے لیے بھی, ان کی ریپوٹیشن کے لیے بھی ایک اچھا کوالٹی جو ہے نا وہ علاج پیشنٹ کو دینا, ایک اچھی سروس دینا,
اور پھر اپنی پوری چیزوں کی مینجمنٹ یہ پوری کی پوری ہاسپٹل کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو اوبیسلی اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم ترقی کریں اور چیزوں کو امپروو کریں, ہم اکانومی کے اندر ایک جو ہے نا اپنا کنٹریبیوشن لے کر آئیں, تو اوبیسلی ہمیں ایڈوانسمنٹ کی طرف جانا پڑے گا. پرانے طریقوں کے اوپر چلتے ہوئے ہم ظاہر سی بات ہے کہ ایڈوانسمنٹ نہیں کر سکتے. تو وہ ایڈوانسمنٹ کیسے آئے گی؟ وہ انہی سسٹمز کے ذریعے آئے گی, انہی چیزوں کے ذریعے آئے گی, انہی چیزوں کے استعمال میں لا کر آئے گی بیسیکلی. اچھا عمر فاروق صاحب, آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں, اور پاکستان میں ماشاءاللہ اس طرح کا کام ہو رہا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں سافٹ ویئر کو ڈیولپ کر رہے ہیں, اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں, اور بہت خوشی ہوئی آپ کی پروڈکٹ جان کر. بہت بہت شکریہ. السلام.